اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ بی بی مریم کا اس میں اللہ نے ذکر کیا، اور جس طرح زکریا علیہ السلام کو کے پاس اللہ نے فرشتے بھیجے اور ساتھ مکالمہ ہے، پہلے ہم نے پڑھ لیا، اس طرح بی مریم کے ساتھ بھی فرشتوں نے مکالمہ کیا کہ اللہ نے آپ کو جو بہت بڑا مقام مرتبہ دیا، ابھی تم کیا کرو؟ فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ جتنے انسان کو کوئی بڑا مرتبہ ملتے اس کے ساتھ وہ عاجزی اختیار کرے تو اچھا لگتا ہے، اور کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے اوپر اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی مرتبہ کوئی منصب مل جاتے اس پہ وہ ناشکری کرتے، اس میں متکبر آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اس کو اللہ عذاب دیتے۔ تو خاص کر اس سے نبوت کو ایک اعلیٰ مقام مرتبہ ہے جو اللہ نے زکریا علیہ السلام کو عطا کی۔ اور بی مریم، اللہ نے، یہ تو ہے عورت، لیکن اللہ نے اس کو اس زمانے کی جو عورت ہے اس سب کے اوپر اللہ نے مرتبہ دیا ہے۔ اب یہ بعض فضیلتی جزئی ہوتے، بعض فضیلتیں، بعض انبیاء کو فضیلتیں ملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، دیگر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بعض فضیلتیں ہیں، لیکن فضیلت جزئی ہوتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی کے اندر ایک فضیلت ہے کوئی کچھ دیگر سے بہتر ہو، ایسے نہیں ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد فضیلت ذکر کی ہے تو جزئی فضیلت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو اس طرح بی مریم کو بعض جزئی فضیلتیں جو اللہ نے دیا، یہ کوئی نبیہ نہیں ہے، ایک نیک اور پاک دامن عورت کی اللہ نے اس کے اندر قدرت کی بہت ساری نشانیاں اللہ نے مخلوق کو دکھائی، اور اس کے خاص کر پھر بچے کی پیدائش کتنے عجیب انداز سے ہے۔ فرمائے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرمائے فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اللہ نے آپ کو پسند کیا، اللہ نے آپ کو چون لیا، اصطفیٰ کی، وَطَهَّرَكِ، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، اللہ نے آپ کو ہر قسم کی گناہوں سے اور کمزوری سے اللہ نے پاک کیا، وَاصْطَفَاكِ، کہ اللہ نے آپ کو چون لیا، آپ کو پسند کیا، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام مخلوقات کے عورتوں کے اوپر۔ عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے، عالم سے مطلب ہے کہ تمام جو عالمین ہے، تمام جو مخلوقات ہے، اس کی جو عورت ہے اس سے بہتر ہے، لیکن اس سے مراد وہ ہے کہ اس زمانے کی جو عورت ہے۔ اس کے بعد تو دیکھو امت کے اندر اللہ نے بہت سارے بہترین، اللہ نے اس امت کو دیکھو، حضرت عائشہ رہا جیسے عورت، حضرت خدیجہ کبریٰ رہا، امہات المومنین، اور دیگر امت کے اندر بہت زیرو اللہ نے ایسے عورتیں پیدا کی کہ اسے اللہ نے بہت بڑا کام دیا۔ تو بی بی مریم کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اس زمانے کے اندر اللہ نے اس کو مقام مرتبہ دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے جب آپ کو مقام مرتبہ دیا، اللہ نے چون لے تو کیا کرو؟ یا مریم اقنتی، اے مریم تم تابعداری کرو، اقنتی یعنی عاجزی کرو اللہ کے سامنے، اللہ کے بات مانو۔ یا مریم اقنتی لربک، یا مریم تابعداری کرو اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدے کرو، سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تم جو اجتماعی بھی عبادت کرو، انفرادی بھی کرو۔ عورتوں کے لیے تو الگ جماعت ہے نہیں، لیکن جہاں عورتوں کی جماعت ہو اس سے مراد جماعت بھی ہے کہ اس میں شریک ہو جائے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر خیر کی کام جو ہے اجتماعی کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس سے مراد ہے کہ تم بجماعت نماز ادا کرو، یا یہ اجتماعی ہر خیر کام اس سے مراد ہے۔ اور سجدہ کرو، اللہ نے فرمایا سجدہ، اس سے کہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، سجدے سے اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، سجدے سے شیطان خفا ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان سجدے میں گر جاتے ہیں، خاص کر نوجوان، تو شیطان اپنے اوپر خس و خاشاک ڈالتے ہیں،
کہ میں تباہ ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا۔ دیکھو انسان کو سجدے کا حکم ہوا تھا، اور میرے ابن آدم بھی سجدے فسجدہ فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہیں کیا، فلیہ النار، کہتے کہ میرے لیے جہنم کے آگے، اور روتے ہیں۔ تو جب کسی کو سجدے میں دیکھتے شیطان خفا ہو جاتے، اور اللہ بہت خوش ہو جاتے سجدے سے۔ انسان سجدے کے اندر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس پہ ذکر کیا بطور خاص بیماریوں کو، فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو بڑا مقام مرتبہ دیا تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم اللہ کے سامنے عاجزی کرو، خاکساری اختیار کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیا۔ آگے جو آیات ہے اس میں کہ بیماریوں کی کفارت اللہ نے کس قصے میں لگایا، اس وقت کیا ہوا تھا، غیب کی باتیں جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ مزید جو ہے وہ کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔